Court will not stand in our way. The Shaheed Zulfikar Ali Bhutto reference case is a golden opportunity for the Supreme Court. I expect the Supreme Court to finally provide us justice. Justice in the eyes of history. The court must set the record straight. Justice in the eyes of the law. Unholy judgment and the precedent set by it must be revoked. Just the people, the Pakistan People's Party and the Bhutto family. پروگرام میں خوشامدید ناظرین، یہ چند ایک جملے بلاول بھٹو کے جو ان کے سب سے چبھتے ہوئے جملے تھے اسپیچ کے اندر، جس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ نے اپنا آفس لوز کر دینا ہے، لیکن آپ نے جو شہداء کی قبریں ہیں ان کی توہین نہیں کرنی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یقین ہے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح آپ سرخ روح ہوں گے. یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں بھول گئی تھیں، لیکن کل سے بختیار بھٹو صاحبہ نے یہی سپیچ بلاول بھٹو صاحب کی انہوں نے ٹویٹ کرنی شروع کی. تو آپ کو سامنے جو ٹویٹس نظر آ رہے تھے وہ بختیار بھٹو صاحبہ کی طرف سے ٹویٹس تھے. تو تمام کی تمام بھٹو فیملی جو ہے اب اس کام پر لگ گئی ہے کہ کسی طریقے سے عدلیہ کے احکامات کے اوپر پرائم منسٹر صاحب خدا نخواستہ عمل درآمد نہ کر دیں. کل پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ ہے. میں اس مقدمے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کل جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. میں صرف یہ نقطہ اپنے پینل کے سامنے جس کا تعارف میں تھوڑی دیر میں آپ سے کروا دیتا ہوں رکھنا چاہوں گا کہ توہین عدالت کا مقدمہ عدالت کے اندر موجود ہے. اس مقدمے کی پروسیڈنگز کے دوران اور اس کے ارد گرد جتنی عدالت کی توہین ہوئی ہے شاید اس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر یہ جمہوری حکومت میں ہی ہونا تھا تو پھر جنرل مشرف نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا تھا کہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو چلے تھے. اس توہین میں اور اس توہین میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس موجود ہیں اطہر من اللہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کے برابر میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حامد خان صاحب، اور ان کے برابر میں سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور منیر ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. یہ چاروں کے چاروں جو دوست ہیں ناظرین، ان کی کنٹریبیوشن ہے لائرز موومنٹ کے اندر، بالخصوص منیر ملک، حامد خان صاحب، اطہر من اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو فور فرنٹ پر تھے اور وہ دن تھے جب تمام کی تمام سیاسی جماعتیں وکلاء کے ساتھ جڑنے پر تیار تھیں اور لڑنے مرنے پر تیار تھیں اسی عدلیہ کے لیے جو اب تضحیک کا باعث بن رہی ہے. لیٹ می اسٹارٹ ود یو حامد خان صاحب. یہ تو توہین کے مقدمے پر ہم نہیں جاتے، وہ کل جو فیصلہ ہوگا اس کے ارد گرد جو ہو رہا ہے، جو سپیچز ابھی ہم سنوائیں گے بھی، وہ توہین کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ عدلیہ پر فیئر کومنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے یا کیا ہے؟ وہ میرے خیال میں بدترین قسم کی توہین اور تضحیک ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ان کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ عدالت پر اتنا زیادہ پریشر بلڈ کر دیا جائے کہ وہ صحیح معنی میں اپنا فیصلہ نہ سنا سکے، اور جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اس سے یہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ دیکھیں نا، کچھ عرصے سے مسلسل ایک ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. عدالت کے اندر بھی جو بحث ہوئی ہے وہ بحث کوئی بحث قانونی بحث نہیں ہے. ایک تو اس میں التوا میں ڈالنے کی بات تھی، دوسری عدالت کو بیک فٹ پہ لے جانے کی کوشش تھی. اس میں تو عدلیہ اس کو تو عدلیہ جج کر لے گی جو عدالت کے اندر بحث ہوئی. یہ جو باہر ہو رہا ہے، وہ باہر بھی جو ہو رہا ہے وہ اس کو عدلیہ جج کر سکتی ہے. دیکھیں نا، جج تو شاید نہ کر سکے، لیکن بات سب سے اہم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہ کر جو صحیح فیصلہ کل آنے والا ہے صحیح فیصلہ اور سنایا جائے گا تو میرے نزدیک یہ باہر کی جو بھی کوشش ہے ان کی اس ساری کی ساری ناکام ہو جائے گی. اچھا، اس پر ابھی آتے ہیں باہر کی کوشش. ذرا منیر ملک صاحب کے سامنے میں ایک نقطہ رکھنا چاہوں گا. منیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی. جی اچھا، مئی کے مہینے میں جب جنرل مشرف ابھی بھی تگڑے تھے اور 12 مئی کا واقعہ جب ہوا تھا تو میں نے جنرل مشرف کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور انٹرویو ختم ہونے کے بعد جنرل مشرف نے، اور اس کے بڑے گواہ موجود ہیں، ان کے ملٹری سیکرٹری بھی موجود تھے، اس وقت انفارمیشن سیکرٹری موجود تھے، میری اپنی پوری ٹیم موجود تھی. انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے، اور پھر انہوں نے انگلی یوں کر کے کہا کہ آپ نے ایک تھرڈ ریٹ آدمی کو ہیرو بنا دیا ہے. میں نے کہا جی کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جس کا نام افتخار چودھری ہے. یہ الفاظ تھے ان کے، اینڈ کوٹ. پھر فرمانے لگے کہ وہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اینڈ کوٹ. آپ لوگ اس کے اوپر ہاکی کی کومنٹری کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کس قسم کا آدمی. اس وقت وہ الفاظ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے جمہوریت کا تیا پانچا ہو رہا ہے.
آج جب ہم الفاظ سنتے ہیں تو جنرل مشرف کے الفاظ تو شاید اس سے کم سخت تھے. ذرا آپ کی اسیسمنٹ چاہوں گا, جو کورٹ کے ارد گرد تضحیک ہو رہی ہے اس کی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے, اس وقت میں 2007 کی جو عدالتیں تھیں وہ آج کی عدالتیں نہیں ہیں. ان عدالتوں میں اور آج کی عدالتوں میں ایک واضح فرق ہے. یہ عدالتیں ایک جد و جہد کے ذریعے ریسٹور ہوئی ہیں اور اس کا ان کو بھی علم ہے. آج کی عدالتوں کو یہ علم ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے. ماضی کی عدالتیں اقتدار میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھتے تھے کہ کیا ہم انہیں اوفینڈ تو نہیں کریں گے. اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. حامد خان صاحب کی میں نے بات سنی. میں نہیں سمجھتا کہ آج کی عدالتیں باہر سے جو کرٹیسزم کہہ لیں یا جو اٹیک کہہ لیں اس سے وہ کاؤ ڈاؤن ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, جو تاریخ میں انہوں نے نام کمایا ہے اسے کھو دیں گے. اچھا, یہ اس مفروضے کو ہم ٹیبل پر لے کے آتے ہیں, لیکن ذرا شرجیل میمن صاحب کی مشانہ تقریر جو انہوں نے سندھ اسمبلی میں کی, اور ایک سیمپل ہے, یہ باہر تقریر نہیں ہوئی بائی دا وے, لیکن چونکہ اس ایونٹ کے قریب ہوئی ہے لہٰذا اس کی بڑی آج کل دھوم ہے, وہ سن لیتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں کہ اس وقت کی عدالت جو تھی جدوجہد سے بننے والی عدالت کے ساتھ مینڈیٹ والی حکومت کیا کری. لیٹس ہیئر شرجیل میمن صاحب. جی گو ہیڈ, پلے کریں. کہ جو جمہوریت ہے اور ایک جمہوری حکومت ہے اس کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے لیڈران کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بدنام کیا جائے, یا ان کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوئز حکام کو خط لکھیں. یہ آئین میں استثناء صدر پاکستان کو حاصل ہے. اس کے باوجود یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس وہ شخص کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو عدلیہ اور قانون کا سب سے بڑا ٹھیکیدار کہتے ہیں. سر, یہ میں آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز مجھے مختلف طریقوں سے بھگتنا پڑ سکتے ہیں اور پہلے بھی بھگت رہا ہوں. آج بھی چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ میں سیاستدانوں کو تب تک عدالت میں نہیں بلاؤں گا جب تک میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں. وزیر اعظم کو تو 1 سیکنڈ کے لیے بلا لیتے ہیں, باقی دوسرے سیاستدان جن میں کسی کے اور انٹرسٹ ہیں ان کو نہیں بلائیں گے. میں آج آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ مہران بینک میں نواز شریف کا نام باعزت بری کر دیا جائے گا. یہ ایڈوانس میں سازشیں کی جا رہی ہے. سر, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی جج تھے یا نہیں تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو وردی میں دوسری مرتبہ منتخب ہونے کے لیے اجازت دی تھی؟ کیا یہی جج تھے یا نہیں تھے؟ کیا انہی ججز نے بھی پیچھے کے تحت حلف اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج بھی لوگ بھولے نہیں ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کے فرزند ارسلان چودھری جو کہ MBBS ڈاکٹر تھے, کس طرح بلوچستان میں وہ کام کر رہے تھے اور کس طرح ان کو پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ڈیپوٹیشن پہ لایا گیا, اس کے بعد پھر FIA میں لے کے آیا گیا, اور اس کے بعد ان کو شالہ میں ASP کی ٹریننگ کروائی گئی. کیا یہ جائز ہے قانون میں کہ چیف جسٹس کا بیٹا وہ کیا؟ یہاں پہ روکیے گا. ایک تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا عطر ملنا صاحب, رائے صاحب, حامد صاحب, کہ اس کے اندر شیم کے نعرے بھی لگ رہے تھے اسمبلی کے اندر جب وہ جوڈیشری کا نام. یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ مینڈیٹڈ اسمبلی ہے تو یہ کر سکتے ہیں اور جرنیل نہیں کر سکتا تھا. آپ نے جو شروع میں کہا یہ تضحیک عدلیہ کی نہیں ہو رہی, یہ تضحیک سب سے پہلے آئین کی ہو رہی ہے اور اس سے بڑھ کر جمہوریت کی خود ہو رہی ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں, دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہنس رہے ہیں. یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی حکومت تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے, وہ بھی افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت نے مشرف کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کیے, اور اس ریڈ وارنٹ جو جن کے مرہون منتی آئے, اگر اکبر بگٹی شہید تھے بلوچستان میں, ان کا بھی FIR وہاں کی ہائی کورٹ
کہ حکم پہ درج ہوا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ ایک مینڈیٹڈ پلیٹ فارم سے یہ سیاست کھیل رہے ہیں, یہ گالی دے رہے ہیں, یہ سیاست کھیل گالی دے رہے ہیں, یہ سیاست نہیں کھیل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, اور میں آپ سلمان رضا صاحب آپ کی طرف بھی نقطہ لے کے آتا ہوں کہ اگر یونیفارم میں وہ پیلی یونیفارم ہو یا نیلی یونیفارم ہو, خاکی یونیفارم ہو یا سفید ہو یا عنابی ہو, مجھے کلر سے یونیفارم کے اندر اگر یہ زبان استعمال کی جائے تو تمام وکلا برادری باہر نہیں نکل آئے گی. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اسی لیے یہ جو صورتحال ہے زیادہ میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے, کہیں زیادہ, کیونکہ یونیفارم والے کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, یہ طاقت کے زور پہ ٹینک پہ بیٹھ کے آیا ہے, جو بھی خرافات یہ فرماتے ہیں فرمائیں گے چلے جائیں گے, تاریخ ان کو رد کر دے گی. لیکن یہاں جو غم کا لمحہ ہے, ماتم وقت کا لمحہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تو ایک جمہوری ایک نہ صرف مینڈیٹ ہے, ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں, یہ ووٹ آخر لیتے ہیں. اگر ان کی بات معتبر ہے اس ملک کے کچھ لوگوں کے لیے, اور کچھ لوگوں کا شمار کروڑوں میں ہوگا, ووٹ پڑتے ہیں, بہت سے حلقے ہیں, بہت سی سیٹیں جیتی جاتی ہیں, تو اگر اس تمام ایک عوام کے حصے میں ایک منافرت کی ایک جو یہ خو ہے وہ بو دی جاتی ہے, تو اس کے نتائج میں سمجھتا ہوں ہولناک ہوں گے. تو ووٹ اگر لے لیں تو پھر مجھے گالی دینے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں تحفظ ہے, چلیں بالکل نہیں ہے تحفظ, اور وہ اور زیادہ خوفناک اور افسوسناک صورتحال ہو جاتی ہے. حامد خان صاحب, اس کی پکڑ کیا ہے؟ اس کی تو کوئی پکڑ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو سب سے اہم جو اس وقت ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ سخت اور فرم ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات تو صرف ایک گھراؤ ہے جو عدلیہ کا باہر سے کیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے. جو موصوف یہاں بول رہے تھے سندھ اسمبلی میں, ان کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ان کی خاص نوٹس تھے جن کے سامنے لکھا ہوا پڑھ رہے تھے, وہ کون سی ایکسٹمپور تقریر کر رہے تھے. وہ مقصد یہ تھا کہ ایک دباؤ ادھر سے آئے, ایک جو ان کی جو صاحبزادے نے صاحبزادی نے باتیں کی ہیں وہ دوسرا ایک طریقہ کار دباؤ ڈالنے کا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ایک ایموشنل اینگل بھی لینے کی کوشش کی گئی ہے. قبروں کا ذکر کیا گیا ہے. بھائی کرپشن تو پہلے دیکھو, یہ تو بات کی باتیں ہیں. آپ نے ملک کا دولت لوٹ لی ہے, آپ نے اس ملک کو جو ہے وہ بینکرپٹ کر کے رکھ دیا ہے, اور پھر آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ صدر بن کے کہتے ہیں کہ میں مستثنا حاصل ہے, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جمہوریت آتی ہے نا, شرم تو نہیں, شرم نہیں آتی, جمہوریت آتی ہے نا. جمہوریت is a wall of defense for them. Let me take a break. بریک کے بعد واپس آتا ہوں. I need to take a break because you know یہ commercial break ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, نقطہ بڑا سادہ سا ہے. ووٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو عدلیہ کی تضحیک کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی پکڑ کیا اور کون پکڑ کرے گا؟ اسٹے ٹیونڈ.